نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم۔ محترم ساتھیو، عزیز دوستو، ایام قربانی قریب آ رہے ہیں۔ قربانی کے دن میں، ذی الحجہ کے مہینے میں جو قربانیاں کی جاتی ہیں، یہ ہم سب کے بابا ابراہیم کی سنت ہے۔ عجیب واقعہ ہے، بغیر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے کے قربانی کا تذکرہ ہی ناقص، تو تکمیل کو پہنچتا ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام لمبی عمر کو پہنچ گئے، وَاسْتَعْلَى الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اپنے رب سے نا امید نہیں تھے ابراہیم۔ 86 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ فرمایا پروردگار، میرے سر میں بالوں میں بال جو ہوتے ہیں سفید ہو چکے، بالوں میں سفیدی پھیل گئی، اور 86 سال کی عمر میں کون ہے اس زمانے میں جو کہے کہ میں اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ بچہ پیدا ہو جائے گا اگر صحبت کروں گا۔ لیکن اللہ کی ذات سے ابراہیم نا امید نہیں تھے، اللہ سے دعا کیا، رب ہب لی من الصالحین، مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، تو 86 سال کی عمر میں ابراہیم پہنچے تو اسماعیل پیدا ہوئے، وہ بھی حضرت ہاجرہ کے بطن سے۔ بڑی آرزوؤں، بڑی تمناؤں کے بعد جب باپ بڑھاپے کو پہنچے اور وہ بھی ایک بیٹا سہارا بن رہا ہو کہ باپ کے ہاتھ پکڑ کر کے بڑھاپے میں چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آزمایا بہت۔ ان کو آزمایا کہ آگ میں ڈال کر کے آگ میں پھینکا گیا، فرشتے ان کے پاس آئے، اچھا آسمان میں ہلچل مچ گئی کہ اللہ کا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن ابراہیم ایک دم مطمئن۔ فرشتوں میں ہلچل مچی کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہو رہا ہے زمین پر؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم لوگ کچھ کر سکتے ہو تو کرو، اجازت ہے۔ فرشتے آسمان دھڑ سے آئے زمین فوراً، اور ابراہیم سے پوچھا کہ اگر اجازت ہو تو ہم لوگ کچھ مدد کریں آپ۔ ابراہیم نے اطمینان قلب سے ایسا جواب دیا، فرمایا کہ جو آگ میں ڈلوا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، جو آگ میں ڈلوا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ جب ساری انسانیت سے، ساری مخلوقات سے سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے تو اللہ کی مدد ایک دم ڈائریکٹ آتی ہے بلا فصل۔ بس اللہ کا اعلان ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل پر ایک دم گلزار بن جا، اتنی ٹھنڈی بھی مت ہو کہ تکلیف ہو اور گرم بھی مت ہو کہ ان کو تپش پہنچے، ایک دم گلزار بن۔ آگ میں جو گرمی ہے کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی تو پیدا کرنے والے ہیں۔ اگر اس گرمی کو اللہ کھینچ لے تو آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اسی پانی کو آپ جب فریج میں نہیں رکھتے ہیں تو بالکل نارمل رہتا ہے، آپ اسی پانی کو اس میں رکھ دیے ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ ذات کون کرتی ہے؟ اللہ کی کرتی ہے۔ اگر دماغ جو اللہ نے انسانوں کو دیا ہے، اس انسان نے فریج کو بنایا، پھر اس کے ذریعے سے
پانی ٹھنڈا ہو، اور اگر اللہ چاہے تو اس کی ٹھنڈک اور برودت کو کھینچ لے۔ تو ابراہیم کو ایک بار یہاں آزمایا گیا، پھر آزمایا گیا، اور ایک بڑا کٹھن مرحلہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد پا رہے ہیں، اور حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ ان کو مکے میں چھوڑ کے آؤ، فاران کی وادی میں۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے نکلتے ہیں۔ کہاں؟ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بے آب و گیاہ وادی، چٹیل میدان، وادی غیر ذی زرع، نہ آدم ذات، نہ کوئی درخت، نہ سایہ، نہ کوئی مونس، نہ کوئی خیر خیریت پوچھنے والا، جنگل میں آپ جا رہے ہیں ابراہیم اسماعیل کو چھوڑنے کے لیے۔ کس کو؟ چہیتی اولاد کو، جس کو 86 سال کی عمر میں پائے، اور ایک اولاد۔ یہ معمولی امتحان، معمولی امتحان ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو وہاں جب چھوڑ کر کے جانے لگے اور بیوی ہاجرہ کو بھی چھوڑا، تو بیوی ہاجرہ ابراہیم کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ ابراہیم کو پکار رہی ہے، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ تو ہمارے مونس تھے، یہاں پہ کوئی یار و مددگار نہیں ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان ہے، ایک مشکیزہ تھا اور کھجور کی ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی، ساتھ میں لے کر کے گئے، تو میں انہیں چھوڑ کر کے واپس جانے لگے۔ کئی بار حضرت نے ابراہیم کو بلایا، لیکن ابراہیم پیچھے مڑ کر کے ابراہیم نے نہیں دیکھا کہ کہیں یہ میرا 86 سال کی عمر میں نے اس بیٹے کو پایا ہے، وہ بھی خوبصورت اولاد، آگے چل کر کے نبی بننے والی ہے، اگر میں پیچھے گھوم کر کے دیکھوں گا کہیں میری فطری شفقت جوش میں آ جائے اور میرا ایمان متزلزل ہو جائے اور اس کی محبت میرے دل میں جوش مارنے لگے اور میں چھوڑنا گوارا نہ کروں۔ ابراہیم مڑ کر کے نہیں دیکھ رہے۔ آخر میں ہاجرہ نے کہا، ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمیں اللہ کے حوالے چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ چنانچہ وہ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ پانی کا مشکیزہ بھی ختم، کتنے دن چلتا بھائی؟ کھجوروں کا وہ توشہ بھی ختم ہو گیا۔ ہاجرہ کی چھاتی سے جو دودھ آتا تھا بچے کو پلانے کے لیے وہ بھی ختم۔ بہرحال ہاجرہ پریشان ہو گئی اور گئی وہاں صفا پہاڑی پر کہ کہیں سے کوئی مونس مل جائے، کہیں سے کھانے پینے کی کوئی چیز مل جائے، لیکن کچھ نہیں۔ کبھی صفا سے مروہ پر، کبھی مروہ سے صفا پر، کبھی اس پہاڑی سے آپ وادی میں آتی تھی جہاں اسماعیل کو چھوڑا تھا، کوئی یارو مددگار نہیں ملتا تھا۔ 7 چکر جب لگا لیا، ایک کہیں سے ان کو آواز اور کھٹکا سا سنائی دیا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ بھائی تم کون ہو؟ سامنے آؤ، اگر میری کچھ مدد کر سکتے ہو میری مدد کرو۔ تو اس کے بعد پھر یہ فرشتہ اللہ کے حکم سے آیا ہوا تھا، جہاں اسماعیل لیٹے ہوئے تھے فرشتے نے اپنی ایڑ ماری، وہاں سے پانی بننے لگا۔ یہ پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حضرت ہاجرہ پر رحم فرمائے۔ حضرت ہاجرہ اگر اس کے میڑیوں کو نہ بانٹتی تو آج ایک زبردست چشمہ ہوتا۔ حضرت ہاجرہ نے زمزم زمزم کہہ کر کے اس کو باندھا۔ بہرحال یہ قصہ تو بڑا طویل ہے، لیکن بات جو کرنی ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر جب دیکھا کہ ایک قبیلہ جرہم ہے وہاں سے گزر رہا تھا، وہاں اس نے اس کے قریب میں کہیں پڑاؤ ڈالا، دیکھا کہ یہاں کچھ پرندے کچھ اڑ رہے ہیں، اس نے سمجھا کہ لگتا ہے یہاں پر پانی ہے۔ بہرحال وہ آگے بڑھا، جہاں آیا تو اس کو پانی ملا۔ ہاجرہ بھی اکیلی تھی، اسماعیل بھی اکیلے تھے۔ ہاجرہ نے بھی چاہا کہ کچھ لوگ بس جاتے تو انسیت پیدا ہو جاتی، چنانچہ لوگ بس گئے۔ قصہ بڑا طویل ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابراہیم نے اسماعیل کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر کے اللہ کے حکم سے وہ
چلے گئے. یہ کیا ہے؟ یہ دوسرا امتحان تھا, زبردست امتحان تھا. اور اس کے بعد جب تھوڑا سا بڑے ہوئے آپ, پھر اللہ کا حکم آیا. کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا, میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. انی اذبحک فانظر ماذا تری, انی اذبحک کہ اے بیٹے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. ایک دن خواب دیکھا, 2 دن خواب دیکھا, 3 دن خواب دیکھا. نبی کا جو خواب ہوتا ہے یہ سچا ہوتا ہے, یہ وحی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام تک صرف معاملہ نہیں تھا, معاملہ اسماعیل کا بھی تھا, ان کو بھی ذبح کرنا تھا. اس لیے اسماعیل کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کیا. سبحان اللہ, کیسی اولاد تھی, کیسی فرما بردار اولاد تھی. آج کی ان اولادوں پر اور ہم خود اپنے ماں باپ کے کتنے فرما بردار ہیں, ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. جب ابراہیم نے اسماعیل کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو بیٹے اسماعیل نے کہا فانظر ماذا تری, قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان جو آپ نے خواب دیکھا ہے آپ کر گزریے, آپ کو اللہ نے جو حکم کیا ہے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. چنانچہ اب باپ کو حکم ملا ہے, بیٹے کو بھی, بیٹا بھی راضی ہے, قربانی کرنا ہے. بیٹے کی قربانی معمولی چیز ہے؟ کوئی ہے جو اپنے بیٹے کو اس وقت قربان کر سکتا ہے؟ لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم دیکھتا ہے. اللہ کا حکم کس چیز میں؟ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کو سب سے آگے کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو لٹایا. جیسے ذبح کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, ہاتھ اور پاؤں باندھے جاتے ہیں, ہاتھ اور پاؤں باندھے گئے. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے چھری ان کے گلے پر چلائی. اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین, ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دیا, ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اس کے بعد پیچھے گھوم کر کے دیکھا تو ایک میڑا کھڑا تھا, اللہ نے ایک میڑا بھیجا, پھر اس میڑے کی قربانی کیا. اس کے بعد سے یہ عمل اتنا محبوب ہوا کہ آنے والے آخری انسان تک اس عمل کو جاری کر دیا. اور ایام اضحیہ میں قربانی اللہ کے نزدیک جتنا محبوب ہے کوئی عمل اتنا محبوب نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 قربانیاں کی. کتنی؟ 100 قربانیاں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو, کچھ قربانیاں آپ نے ایسی بھی کی کہ اپنے امت پر, پوری امت پر آنے والی جتنی بھی آخری انسانیت میں جو آخری فرد ہوگا اس تک آپ نے ثواب کو پہنچایا. ہمارے یہاں قربانیاں تو کی جاتی ہیں. اچھا, اگر ہمارے یہاں کسی چیز کا ٹارگٹ ہوتا ہے, کچھ کہیں زمین لینی ہوتی ہے, کوئی بلڈنگ, کوئی فلیٹ لینا ہوتا ہے, کوئی گاڑی لینی ہوتی ہے, بڑے سے بڑے قرض ہم لے لیتے ہیں. کیوں؟ ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو ادا کر دیں گے. لیکن جب قربانی کا زمانہ آتا ہے تو ایک دم مریل جانور خود سے کھڑا بھی نہ ہوتا ہے, بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے, بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. ایک مرض اور ہمارے اندر یہ پایا جاتا ہے, خوب موٹا اور فربا جانور لیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ فلاں نے اتنی زبردست قربانی کی. اللہ کی بات, اللہ کے نہ گوشت پہنچتا ہے, نہ تمہارے جانور پہنچتے ہیں, اور نہ کچھ پہنچتا ہے. اللہ کے یہاں تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اللہ کے یہاں تمہارے دل میں جو ہے وہ پہنچتا ہے. اگر تم نے اخلاص سے قربانی کی ہے تو وہ قربانی اللہ کے یہاں مقبول ہوگی. اگر تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی ہے اللہ کے یہاں وہ عمل مقبول نہیں. آپ نے کروڑوں کی قربانی کر ڈالی لیکن اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں ہے. آپ نے 2000 کا ایک نام چھپ چھپا کر کے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے قربانی کی ہے, اللہ اس چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا بنا دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قربانی کرنے کی توفیق سے نوازے.